بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 24 رکوع سورۃ البقرہ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دوسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 25 سے آغاز کریں گے اور آیت نمبر ہماری 197 ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ اور قواعد کی دہرائی کرتے ہوئے پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج۔ اشہر معلومات، یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر غنہ ہوگا۔ فمن فرض، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، لہذا اخفا کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے یہاں بھی غنہ کرنا ہے۔ فیہن، یہاں پر نون مشدد ہے، لہذا یہاں بھی غنہ ہوگا۔ فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث، یہاں پر تھا ہے، یہ ان حروف میں سے کہ جس کے اندر سیٹی نہیں آتی ہے۔ قرآن پاک میں 3 حروف ہیں جو بغیر سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں، سا، ذال، ظا۔ طا کے بعد ظا جو آتا ہے، تو یہ 3 حروف ہیں جن کے اندر سیٹی نہیں آتی، تو فلا رفث ولا فسوق۔ اور فسوق کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لام الف لا آ رہا ہے، تو جہاں پر آیت کے درمیان میں جو گول دائرہ ہوتا ہے یہ آیت کی علامت ہوتی ہے، تو آیت کے درمیان میں جب لام الف آ جائے تو وہاں پر رکنا نہیں ہوتا بلکہ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ من خیر، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کرنا۔ خیرین، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ یعلمہ اللہ، میم ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ لگے گا، غنہ نہیں کرنا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ لیس علیکم، لیس، یہاں پر یالین کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے۔ علیکم، یہاں بھی یالین کا قاعدہ ہے۔ تب تغو، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے۔ تب، یہاں پر با حرف قلقلہ میں سے ساکن ہے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ تب تغو، تغو، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، چونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، لہذا یہاں پر واو مدہ ہوگا، یعنی 2 الف، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ فضلا من ربکم، فضلا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے۔ من ربکم، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام آ جائیں تو غنہ تو ہوتا ہے ادغام کا قاعدہ، لیکن را اور لام آ جائیں تو وہاں پر غنہ نہیں کرنا ہوتا، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ نارمل پڑھیں گے من ربکم۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ أَفَضْتُم، یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ أَفَضْتُم من عرفات، یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ من عرفات، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، چونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہی ہے۔
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہی ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. آیت نمبر 199. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ان نون کے اوپر تشدید ہے لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا. اس میں جلالت اللہ یہاں موٹا پڑھا جائے گا چونکہ اس سے پہلے زبر آ رہا ہے. ان اللہ غفور رحیم. آیت نمبر 200. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. من خلاق یہاں پر من چونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف ہلکی میں سے خا آ رہا ہے لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. آیت نمبر 201. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ منہم یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا چونکہ نون ساکن کے بعد حرف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے. من یقول منہم یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے لہذا یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا اور من یقول نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ رہا ہے لہذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا اپنے غنہ کر کے پڑھنا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. حَسَنَةً یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا غنہ کر کے پڑھنا ہے. عذاب النار نون مشدد ہے لہذا یہاں بھی غنہ ہوگا. آیت نمبر 202. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. آیت نمبر 203. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. ایام یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے لہذا ادغام کا قاعدہ ہوگا غنہ کر کے پڑھنا ہے. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى ما في قلبه وهو ألد الخصام. آیت نمبر 205. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا یہاں بھی دال ان حروف میں سے جس کے اندر سیٹی نہیں آتی تو اسے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے. لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الفساد. آیت نمبر 206. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. دال چونکہ عرف قلقلہ میں سے اور یہاں پر ہم نے وقف کیا تو وقف کی وجہ سے دال ساکن ہو گیا ہے، تو حرف قلقلہ ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پر قلقلہ ہوگا. آیت نمبر 207. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد. رؤوف یہاں پر تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد. آیت نمبر 208. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. انہو یہاں پر نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. لکم یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، چونکہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، لہذا یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. عدوم یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. آیت نمبر 209. فَإِن زَلَلْتُمْ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہی ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ زَلَلْتُم یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، چونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے. مِن بعد یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا اور لہذا غنہ کر کے پڑھنا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. آیت نمبر 210. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. آئیے رکو نمبر 25 کو تجوید اور مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت سماعت کرتے ہیں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور